مرکز خلافت کی کوفہ منتقلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و اسرام میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس دشواری اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ کو منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ جو شیعان علی کا نام اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی یا مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ جعفریہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے جس میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے جس میں سے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ تیسرا گروہ اسی دور میں ایک اور وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم اللہ یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاموش تھے۔